اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ اولاد پر والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ عبادات اور معاملات کی جامع ہے، اور انسان کی کامل زندگی یہی ہے کہ اس کے عبادات بھی درست ہوں اور معاملات بھی ٹھیک ہوں، یا یوں سمجھیں کہ انسان کے دو رشتے ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی رشتہ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور استاد کے ساتھ، اور اس کے بعد شیخ کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور نبی کا یہ امتی ہے، استاد کا شاگرد ہے، اور فلاں شیخ کا یہ مرید ہے، اور فلاں بزرگان دین سے اعتقاد رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ جسمانی ہے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، خالہ ماموں سے، اور دیگر اہل قرابت داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، یہ ماں باپ کا بیٹا ہے اور بیوی کا یہ شوہر ہے، بچوں کا یہ باپ ہے، تو اس طرح یہ جسمانی رشتے ہیں۔ تو ان جسمانی رشتوں میں سے سب سے پہلا جو رشتہ ہے جس کا حق ہے وہ والدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ تمام جتنے بھی جسمانی رشتے ہیں تو سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے وہ والدین کا ہے، کہ باقی جتنے رشتے بنے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے بنے۔ نانی ہے تو وہ ماں کی وجہ سے، دادی ہے تو وہ باپ کی وجہ سے ہے، دادا جی ہیں تو وہ باپ کی وجہ سے، تو یہ سارے رشتے ماں باپ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس سے رب راضی ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بار بار ماں باپ کی خدمت کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے، اس میں دادا اور دادی بھی شامل ہیں، اس میں نانا اور نانی بھی شامل ہیں، اور دیگر جو اہل قرابت دار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے لیکن چچا کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہ کیا جائے، یا ماموں کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد چند چیزوں کا جو دیکھنا ہے وہ عبادت ہے، جس میں قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اسی طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اور ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو چھومنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کی جو قبریں ہیں ان کو بھی چومنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ جن علماء نے قبروں کو چومنا ناجائز لکھا ہے انہوں نے ماں باپ کی قبروں کو چومنا جو ہے وہ ناجائز نہیں لکھا۔ اب ایک یہ زندگی کے جو معاملات ہیں، اولاد کی جو ذمہ داری ہے، جب تک والدین زندہ رہیں اس وقت تک بھی اولاد پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، جب دنیا سے چلے جائیں تو اس وقت بھی اولاد کے اوپر یہ فرائض رہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے رہیں۔ اب جب وہ زندہ ہیں تو اس وقت اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو نام کے ساتھ نہ پکاریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی ذلیل جگہ پہ ان کو بٹھا کے خود اپنے اوپر جگہ پہ نہ بیٹھیں، اور جو بھی ضروریات زندگی ہے، ان کے کپڑے کا خرچ ہے، ان کے مکان کا خرچ ہے، ان کے کھانے پینے کا خرچ ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر حاجت مند والدین ہوں تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ واجب ہے، اگر وہ غنی ہوں تو ان کو دینا یہ باعث برکت اور ثواب ہے، اگر مقروض ہوں تو ان کا قرض ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ بد عمل ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ والدین کو صراط مستقیم پہ لے آئیں۔ اگر والدین معاذ اللہ کافر ہوں تو وہاں پر علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کریں۔ اگر وہ مندر میں جاتے ہوں تو ایسا کریں کہ ان کو چھوڑ کے آئیں، لیکن اندر مندر کے اندر نہ جائیں، جب آنے کا ٹائم ہو تو ان کو گھر میں لے آئیں اگر ماں باپ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں تک حسن سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے کہ کفن دفن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر 4-5 بیٹے ہیں اور نہلانے کے ایک بھی اگر قابل نہ ہو، پڑھے لکھے ہوں، ایک بھی نہلانے کے قابل نہ ہو تو سارے کے سارے وہ جاہل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔
باپ نے ساری زندگی لوگوں کی باتیں سنی ہیں اولاد کی خاطر. آج اگر عزت مقام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ ماں باپ کی وجہ سے ملتا ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا چاہیے باپ کو. اگر ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے اور اکثر قرآن پاک صدقہ خیرات ان کے لیے کرتے رہنا چاہیے. اور ہر ہفتے مطلب جمعۃ المبارک کو ان کی قبروں پہ ضرور جانا چاہیے. جمعۃ المبارک سے پہلے چلے جائیں, جمعۃ المبارک کے بعد چلے جائیں. اور پھر خصوصاً جو متبرک تاریخیں ہیں ان میں ضرور جانا چاہیے قبروں پہ, جس میں 15 شعبان ہے, عید ہے, بقرعید ہے, اور اس کے بعد یعنی وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے. اور پھر والدین جب دنیا سے چلے جائیں ان کے جو دوست احباب ہیں, مطلب ماں کی سہیلیاں ہیں اور باپ کے دوست ہیں, تو ان کے ساتھ اسی طرح عزت کے ساتھ پیش آیا جائے جس طرح والدین کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. اس میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ خچر پر سوار جا رہے تھے, تو سامنے سے ایک سادہ سا بابا وہ تشریف لا رہے تھے. تو آپ سواری سے نیچے اترے, وہاں پہ اس بندے کو پروٹوکول دیا, اس بزرگ کو, وہاں کھڑے رہے, بڑے ادب سے باتیں کرتے رہے, اور جب وہ جانے لگے تو ان کو تحفے بھی عطا فرمائے. تو دوستوں نے پوچھا کہ بندہ سادہ تھا لیکن آپ نے بڑا پروٹوکول دے دی ہے, بڑی عزت دے دی ہے, آپ کے استاد ہیں, کون ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ میرے بابا جی کے دوست ہیں, یار ہیں میرے بابا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو اس انداز میں یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جو والدین کے دوست احباب ہیں, ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست احباب, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور عزت کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.